آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا اسوہ پھر یہ بھی ہے کہ آپ عورتوں سے بعض اہم امور میں مشورہ بھی لے لیا کرتے تھے۔ اس سوسائٹی میں جہاں اسلام سے پہلے عورت کی کوئی اہمیت نہیں تھی، مشورہ لینا تو ایک طرف، اس کو اپنی معمولی رائے دینے کا بھی حق نہیں تھا۔ اس میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اسوہ کہ اہم معاملات میں عورت سے مشورہ بھی لے لیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل نے عورتوں میں اتنی جرت پیدا کر دی کہ وہ مردوں کی بیجا روک ٹوک کے سامنے بھی جواب دے دیا کرتی ہے۔ حضرت عمر کا ہی ایک واقعہ ہے کہ جب ان کی کسی بات پر ان کی بیوی نے اپنی رائے دی تو انہوں نے انہیں سختی سے ڈانٹا کہ تمہارا بیچ میں بولنے کا کوئی حق نہیں۔ اس پر ان کی بیوی نے کہا کہ اب آپ چپ کریں، اب وہ زمانہ نہیں رہا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بولنے کا حق دیا ہے، ہم بھی عقل رکھتی ہیں، ہم بھی کسی معاملے میں اپنی اعلیٰ رائے دے سکتی ہیں، بلکہ دین کا علم بھی حاصل کرتی تھی، اور بعض دینی معاملات میں بھی صحابیات خلفاء کو بھی اپنی رائے دے دیا کرتی تھی۔ اسلام نے عورت کو اس وقت یہ مقام دلایا جب اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ پھر صرف میاں بیوی کو نصیحت نہیں کی کہ خدا کا خوف دل میں پیدا کرتے ہوئے ایک دوسرے کا حق ادا کرو، بلکہ یہ بھی نصیحت فرمائی کہ ایک دوسرے کے رحمی رشتوں کا بھی خیال رکھو، رشتہ داروں کا بھی خیال رکھنا کہ یہ وسیع تر حقوق کا تحفظ اور ان کو قائم کرنا معاشرے کے امن کی بھی ضمانت ہو، اور ایک کے بعد دوسری نسل ایک دوسرے کے حقوق قائم کرنے والی پیدا ہوتی جائے گی۔ بس اس طرح اسلام حقوق کی طرف توجہ دلاتا ہے۔